السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمیں ٹرم 1 کا پہلا چیپٹر گلوبل وارمنگ پڑھنا ہے۔ گلوبل وارمنگ ہماری زمین کے کرۂ ہوا یعنی ایٹماسفیئر اور سمندروں کے اوسط درجہ حرارت یعنی ایوریج ٹیمپریچر میں اضافے کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ یعنی ہماری جو زمین ہے، جو ایٹماسفیئر ہے اور ہمارے جو سمندر ہے، ان میں جو ایوریج ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، اضافہ ہوا ہے، اسی کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز کا ہماری زمین کے کرۂ ہوا میں جماؤ کنسنٹریشن کی بڑی وجوہات میں سے جنگلات کی کٹائی اور فاسل فیولز کو جلانے کو کہا گیا ہے۔ یعنی فاسل فیولز کو جلانا اور جنگلات کی کٹائی کرنا، یہ دو وجوہات بڑی وجوہات میں سے ہیں جن کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز کا جماؤ ہمارے ایٹماسفیئر میں ہوا ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے سمندروں کی سطح بڑھے گی۔ قدرتی بات ہے، سمندروں میں جو آئس برگز ہیں یا اور برف کے اور وسائل ہیں وہ پگھلیں گے تو سمندر کے پانی کی سطح بڑھ جائے گی، اور ترسیب یعنی پریسیپیٹیشن جس کو کہتے ہیں، جس میں بارش ہے، سنو فال ہے، ہیل ہے وغیرہ ان کی مقدار اور ترتیب میں فرق آئے گا، اور غالب امکان ہے کہ زمین کا بیشتر حصہ ریگستان میں تبدیل ہوگا، یعنی ریتیلی زمین میں تبدیل ہوگا۔ بھارت میں بھی گلوبل وارمنگ کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ برفانی تودے یعنی گلیشیئرز جن کو ہم کہتے ہیں، خوفناک حد تک پگھل رہے ہیں، یعنی وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ہمالیائی علاقہ جس میں برفانی تودوں کا پھیلاؤ 33,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس کی وجہ سے اسے واٹر ٹاور آف ایشیا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے 8.6 ملین کیوبک میٹر سالانہ پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اتنا پانی اس سے ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اب اس علاقے میں بہت سارے گلیشیئرز جو بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی کی دستیابی میں کمی واقع ہوئی ہے، یعنی کم ہو رہا ہے پانی۔ سورو علاقے میں 16% اور کولائی جو کہ تقریباً پوری وادی کو پانی دستیاب کرتا ہے، وہاں 18% گلیشیئر پگھل گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے تیز طوفان آنے لگے ہیں۔ موسموں کے درمیان کا فرق ہمیں پتہ چلتا تھا کہ موسم بہار سے ہم نکل رہے ہیں اور موسم گرما میں آ رہے ہیں، لیکن وہ فرق جو بیچ میں تھا بہار اور گرما میں، یا گرما اور خزان میں، موسم خزاں میں، یا موسم خزاں اور سرما میں، وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ یہ 10 سال قبل بالکل واضح تھا یہ فرق، لیکن اب مٹ رہا ہے۔ بے ترتیب برف، پہلے سے زیادہ گرمی، آب و ہوا میں تبدیلی، گرم درجہ حرارت میں اور ترتیب میں تبدیلی لوگوں کے روزگار پر اثر انداز ہوگا۔ ایشیا کے زیادہ تر علاقوں میں آنے والا پانی کا بحران جو ہے وہ دیکھ کر ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ علاقے میں پانی کے وسائل میں پائیداری اور ترقی کے لیے ایک بہترین اور مضبوط حکمت عملی بنائی جا سکے۔ یعنی ہمیں مل کر کام کرنا ہے، سرکاری سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی، تاکہ جو لوٹ پاٹ ہو رہی ہے قدرتی وسائل کی اس کو روکا جا سکے، اور جو یہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہو رہا ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں اسے روکا جا سکے۔ یہ سرکاری سطح پر بھی اس پر کام کرنا ہے، اور ہم عوامی سطح پر بھی انفرادی طور بھی اس پر کام کر سکتے ہیں اپنی لیول پر۔ چیپٹر ختم کرنے سے پہلے میں 2 مثالیں دوں گا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری وادی پر گلوبل وارمنگ کا اثر کتنا ہے۔ 31 جنوری 2021 کو ہمارے سری نگر میں ٹیمپریچر -8
-8.8 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا، یعنی گر گیا، -8.8 ڈگری تک گر گیا۔ اتنی کولڈسٹ نائٹ ہم نے پچھلی بار 1991 میں دیکھی تھی، 1991 میں۔ اسی طریقے سے یہاں کی یہ جو تصویر ہے یہ فیب کے مہینے کی ہے، فیبرری کے مہینے کی ہے۔ اس سال ایک مہینے 31 جنوری کو ہم نے سب سے شدید سردی والی رات دیکھی، اور اسی طریقے سے یہ جو فیبرری ہے اس میں ایک رات ایسی آئی جو گرم ترین تھی، یعنی اس وقت کے موسم کے مطابق وہ گرم تھی، یعنی جو ایوریج ٹیمپریچر اس وقت ہوتا ہے اس سے زیادہ تھی۔ لاسٹ ٹائم یہ ہم نے 1964 میں دیکھا تھا جب فیبرری میں گرمی تھی، تو اس سال بھی یہ ایک ہی مہینے میں فرق آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مطلب بڈنگ بھی ہوتی ہے، برڈ سپراؤٹ ہو جاتے ہیں، بریک ہو جاتے ہیں، یعنی پھول کھلنے لگتے ہیں ہمارے پیڑوں پر فیبرری کے ہی مہینے میں، جبکہ وہ موسم پھول کھلنے کا نہیں ہوتا ہے میوے کے درختوں پر۔ تو یہ فرق ہے، یہ امپیکٹ ہے، اثر ہے گلوبل وارمنگ کا کشمیر پر۔ تو چلیے یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔